السلام علیکم ٹو ایوری ون. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور خان صاحب کا کلپ تھا تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے لیے. جب بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا تو پھر یہ مشعل راہ کے طور پر کلپ سننا پڑتا ہے تاکہ تھوڑا سا انرجائزر ہے یہ کہ ہم انرجیٹک ہو جاتے ہیں، انرجائز ہو جاتے ہیں. اور پھر وہی کمپلین کہ فائنل مومنٹس کے اندر، بیکاز میں نے مائک اتار لیا تھا نا، تو میں نے جب مائک اتار لیا تھا تو اس نے پھر ایڈجسٹ تھوڑی ہونا ہے، اس نے تو پھر اپنا بتانا ہے نا کہ وہ بھی ہے، اس کی بھی ایک پریزنس ہے اور اس کی بھی جو ہے وہ ایک ملاقات ہے. اور بڑی مشکل سے تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، تھوڑی سی اپنے آپ سے بات کرنی پڑتی ہے کہ یار تم بندے ہو، بندے کے بچے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو. اور زیادتیاں تو ہوتی رہتی ہیں، بہت زیادہ زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن بس جب تمام تر اصل بات یہ ہے کہ مجھے خان صاحب کی نا وہ ساری چیزیں شروع سے لے کر آخر تک، وہ ساری کلپنگ جو ہے، جس طرح سے اریسٹ ہونے جا رہے تھے، اس سے پہلے جو تھا زمان پار پلے مسائل، پھر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو لاٹھی چارج ہوا، یہ سب کچھ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. اور بہت زیادہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ مشکلیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور بس کافی زیادہ پرابلم میں آ جاتا ہوں. اور رات سو بھی نہیں سکا صحیح طرح سے. ظاہر ہے اصل بات کیا ہے، اصل بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کیا ہوا. آج اتنی مشکل سے کیس لگا، اس کے لیے دعائیں مانگی اور سب کچھ کہا. اب جب وہ کیس لگ گیا تو کیس لگنے کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر ہم جو پریزنٹ ہمارا جو کرنٹ سینیریو ہے، پولیٹیکل سینیریو، اگر ہم اس کو دیکھیں تو میں تو یہاں تک آپٹیمسٹ تھا، یہاں تک امید کے دھارے سے بندھا ہوا تھا کہ میں الٹے سیدھے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میری جو یقین دہانیاں ہیں اپنے آپ کو اور جو مسائل ہیں وہ مجھے اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کر لو گے نا تو پھر کرو. زیادہ تر پازیٹیو چیزوں کی طرف سوچو، نیگیٹیو چیزوں کی طرف سوچو گے تو کانفیڈنس جو ہے وہ گر پڑے گا، ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن اب مجھے ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ جیسے میری اپنی اوپینین ہے، میں اوپینین دے رہا ہوں. میں آئی ایم ناٹ میکنگ اینی باڈی، I'm not praying anybody to follow me or something like that. But what I'm saying from this angle, uh, the poster I'm watching, the picture, the way the picture is appearing، جس طرح سے تصویر مجھ پر اثر انداز ہو رہی ہے، جو پکچر مجھے نظر آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ جیسے خان صاحب کے کیس کو جو ہے نا وہ مذاق کے طور پہ لیا جا رہا ہے. چلیں ثابت کریں کیسے مذاق کے طور پہ لیا جا رہا ہے. یہ کیا بات کر دی آپ نے، مذاق کے طور پہ لیا جا رہا ہے؟ کیا بات کر دی آپ نے؟ یہ حضور بات یہ ہے کہ دیکھیں اب علیمہ خانم وغیرہ جب ملنے آتی تھیں، ملنا تو رائٹ ہے نا، تو پھر کورٹ کا آرڈر بھی لے کر آئیں اور پھر یہ کہا گیا جی کہ اگلی دفعہ ہم آپ کو ملوا دیں گے، اگلی دفعہ ملوا دیں گے. یہ کرتے کرتے 7 ہفتے ہو گئے، 8 ہفتے ہو گئے، تو کورٹ کا آرڈر بھی سامنے ہے. تو پھر اس سے بڑی کیا گارنٹی چاہیے آپ کو؟ تو پھر مذاق ہی ہوا نا. تو پھر آج جو پروسیکیوٹر نیب کا آیا ہے، لیٹ گیٹ بیک ٹو سم تھنگ وچ از ریئلی دا میٹر. دا میٹر از دا کیس ہیز ناٹ بن ٹیکن دا وے اٹ شوڈ ہیو بن ٹیکن. اور اب اس کے اندر جو ہے نا وہ سبھی کی باتیں آتی ہیں، تو لوگ جو ہے نا وہ پھر ثالثی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے ہیں اور ثالثی نہ کر پائیں نا، تو پھر لوگ ثالثوں کے پاس جانا بند کر دیتے ہیں. گاؤں دیہات کے جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، ان کی عزت اسی وجہ سے ہوتی ہے. چودھری صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، لالا، اور اس طرح کے الفاظ دے کر ان کو جو ہے ایک پنچایت بنائی جاتی ہے، ایک رول بنایا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے سامنے میٹرز رکھے جاتے ہیں تاکہ جسٹیفیکیشن حاصل کی جا سکے، انصاف حاصل کیا جا سکے، جسٹس مل سکے. جب وہ فیصلہ نہیں کر پاتے نا تو پھر وہ بات رہتی نہیں ہے ان کی. لوگ پھر سارے کے سارے مسائل سے نا امید ہو جاتے ہیں. اور آج بھی یہی ہوا. میں اس سے پہلے چلیں پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر میں تھوڑا سا میتھڈ کی بات کر لوں گا. لیکن زبان رک جاتی ہے، زبان رک جاتی ہے. میں کیا کہوں؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں کہنے کو، لیکن میں نہیں کہہ پا رہا ہوں. میں پہلے آپ سے سمپل جو لائن ٹو لائن میٹر ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کا انالیسس کرتا ہوں. جناب آج کیس لگا، کیس عدالت میں پہنچے سب، اور پہنچنے کے بعد جب نیب کے پروسیکیوٹر کو بلایا گیا تو اس نے آ کر یہ کہا، میں اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں،
اعلیٰ عدلیہ کی عدالت کے اندر رسپیکٹڈ ویری رسپیکٹڈ ججز کے سامنے کھڑے اس نے کہا کہ جناب مجھے تو اس پیشی کے بارے میں رات ہی کو پتہ چلا ہے، اور جو پچھلے غالباً پروسیکیوٹر تھے ان کو تو اٹارنی جنرل بنا دیا گیا ہے، تو میرے پاس تو فائل بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے 4 مہینے جو ہے 4 ہفتے جو ہے مزید چاہیے کہ میں تھوڑی اسٹڈی کر سکوں، کیس کو بنا سکوں۔ اور جو بات تھوڑی کیا کہہ سکتے ہیں، جو بات پرابلم کی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے اس کو 7 دن کا ٹائم دے دیا، اور 11 تاریخ کو جو ہے عدالت پھر اکٹھی ہوگی اور اس کے اندر جو اس نے وہ پریپریشن کرنی ہے وہ کر لے گا۔ جہاں تک مجھے تھوڑا سا پتہ ہے آفس ریکارڈز کے بارے میں، جب کسی کو کوئی چیز ایشو کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ خط میں ڈال کے اس کو بھیج دی اور چلی گئی۔ 3-4 گیٹس ہوتے ہیں، 3-4 وینیوز ہوتی ہیں جس کی طرف سے اس کو وہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں۔ وہ کنسرن پرسن کا پورا کانٹیکٹ لیا جاتا ہے، اس کے کانٹیکٹ میں اس کا واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے، اس کے کانٹیکٹ میں اس کا فیکس نمبر ہوتا ہے، اس کے کانٹیکٹ میں اس کا ای میل نمبر ہوتا ہے، اس کے کانٹیکٹ میں اس کا پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے، اس کے کانٹیکٹ میں اس کا لائن نمبر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جو آفیسز میں سیکریٹریز وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے کہ کنفرم کیجئے۔ اب جو ایک ڈاک کے ذریعے چیز جاری ہے، خط کے ذریعے چیز جاری ہے، یہ جاتی ہے جناب، پورا ایک R&I کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، R&D بھی کچھ لوگ کہیں کہا جاتا ہے، وہاں پر اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے لیٹر کی۔ جو لیٹر باہر جاتا ہے وہ اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور وہ آفیسز نے کوریئر سروس والے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارا میٹر جمع کر کے، جتنے لیٹرز ہوتے ہیں وہ جمع کر کے شام کو یا دن میں 2 یا 3 دفعہ کوریئر سروس کا جو بوائے ہوتا ہے وہ آتا ہے، اور وہ سارے کے سارے لیٹرز لے کر چلا جاتا ہے، اور امپورٹنٹ لیٹرز کے اوپر ایک کلک لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کو صحیح طور پر صحیح جگہ پہ پہنچاتا ہے۔ اب جو رسید آتی ہے، جب کوریئر سروس کا بندہ لیٹر ڈسپیچ کر کے آیا ہے تو واپس جب لا کے وہ رسید دیتا ہے اس آفس کو، تو وہ بتاتا ہے کہ جناب وہاں اس آفس میں اس بندے نے، اس کا ڈیزگنیشن یہ تھا، اس کا نام یہ تھا، اس نے لیٹر ریسیو کیا۔ اب وہ سائن بھی اس نے کروائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سائن بھی کروا کے لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آفس کا کوئی DR بھیجتے ہیں کہ یہ لیٹر امپورٹنٹ ہے، ہم کوریئر سروس کے حوالے نہیں کر سکتے، کہیں گم گیا تو مسئلہ ہو جائے گا اور موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ، تو وہ کوریئر سروس کو نہیں جاتا، بلکہ آپ کے ڈرائیورز جو ہیں وہ آپ کی منسٹریز تقریباً رات کو بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور کوئی لیٹر سے کسی کو ڈسپیچ کرنا ہوتا ہے تو آپ کا موٹر سائیکل پہ بندہ، یہ گاڑی بھی بندہ جا کے رات کے 12 بجے، شام کے 8 بجے جا کے لیٹر ڈیلیور کرتا ہے، اور اس کی جو ہے آفس کاپی پر سگنیچرز لیتا ہے اور ڈیٹ ڈلواتا ہے، اور وہ آفس کاپی لا کر آفس کی فائلوں میں لگاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس ڈیٹ کے اوپر کنفرم پہنچیں گے، اور اس سے ایک دن پہلے بہت آفیسز کے اندر ایک کنفرمیشن کال بھی کر دی جاتی ہے، ریمائنڈر کال بھی کر دی جاتی ہے۔ کال پک نہ ہو تو واٹس ایپ پر میسج چھوڑ دیا جاتا ہے کہ حضور آپ کی پیشی ہے، آپ نے ہائی کورٹ میں آنا ہے، اور 190 ملین کا جو ہے وہ کیس لگا ہوا ہے، القادر ٹرسٹ کا کیس لگا ہوا ہے، مطلب منادی کر دی جاتی ہے۔ اگر میری بات غلط ہے تو کسی سے پوچھ لیجیے گا، میں نے یہ سارے راستے آپ کو بتائے ہیں۔ اگر بات ایسے ہونا شروع ہو جائے کہ حضور مجھے تو رات کو پتہ چلا ہے، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا امپورٹنٹ وہ ہے کورٹ کا مطلب پتہ ہے کیا، پہننے والا کورٹ نہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور مجسٹریٹ کی عدالت، یہ بہت اوپر کی چیزیں ہیں۔ یہاں سے کوئی لیٹر اگر آ جاتا ہے نا کہیں پر تو تھر تھلی مچ جاتی ہے، تھر تھلی۔ اور کورٹس کی اتنی پاور تھی کچھ عرصے پہلے کہ ایک آفس نے کچھ غلط حرکتیں کی تھیں، ایک خاتون کو جاب پر نہیں لگایا تھا اور کو نکالا گیا تھا، اور وہ انہوں نے پھر کانٹیسٹ کیا خاتون نے، تو ہائی کورٹ نے اس خاتون کو بھی کورٹ میں بلایا، اور DG کو، ڈائریکٹر جنرل اس آفس کے DG کو بلایا کورٹ کے اندر، اور کورٹ کے اندر کہا کہ اس بندی کو ہمارے سامنے اپوائنٹمنٹ لیٹر دو۔ تو کورٹس کی کیا بات کرتے ہیں آپ، کورٹس تو کورٹس ہیں، لیکن مسئلے کی بات یہ تھوڑے سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، اور اس میں وہ خان صاحب کا مسئلہ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سیریس لیا ہی نہیں جا رہا، اور عدالت نے بھی، عدالت یہاں پر تو مجھے تو جیسا سمجھ آتا ہے، میں گائیڈ تو نہیں کر سکتا، لیکن کوئی عام نارمل آفس ہوتا تو تھوڑا سا اس سے کہا جاتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے امپورٹنٹ میٹر کے بارے میں آپ کو کسی نے نہ بتایا، نہ پتہ لگا، نہ کچھ ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو وہی والی بات ہے، ہن تاڑی سے انکار ہی سمجھیے۔ تو آپ سمجھ لیں لائنز کے بیچ میں کیا ہے، اور خان صاحب کیا کہہ سکتا ہوں میں، میری زبان تو بند ہے،
من سے مراد یہ ہے کہ میں تو وہاں کھڑا ہوں جہاں سے میں اتنا زیادہ بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی مجھے کرنی چاہیے، کیونکہ سارے فیکٹس جو ہیں وہ میرے سامنے نہیں ہیں اور نہ ہی میرے سامنے وہ آئیں گے. لیکن صرف گزارش یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اینڈ آف دا ڈے کی جو رپورٹ سی ہے وہ مجھے مل جاتی ہے، تو اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا چل جائے تو پھر تو مزے ہو جائیں گے نا، کہ جو دل کرے کہیں، جو دل کرے سنیں، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر تو جناب عیاشی ہو جائے گی آپ کی. وہ جنگل کا قانون ہوگا، جو تگڑا جانور ہے وہ دوسرے جانور کو کھا جائے گا. اب یہ ذرا خان صاحب کی سنیے، بڑی امپورٹنٹ اور بڑی مزے کی ڈسکشن ہے. اور وہ ایک ہمارے ہیں کمپیئر صاحب، وہ کہتے ہیں جب تک آپ پورا نہیں سنیں گے مزہ نہیں آئے گا. اب پتہ نہیں وہ ڈسکشن سنوا رہے ہوتے ہیں یا چاٹ کھلوا رہے ہوتے ہیں. ذرا یہ چل جائے تھوڑا سا، پھر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. ڈونٹ وری، بی ہیپی. Elite capture. Ruling elite is above law. So it's not just Pakistan's problem, it's the problem of the entire developing world. My whole campaign is to bring the powerful crooks under the law. The demand in Pakistan is for real freedom, which means justice, which means fundamental rights. Are you enjoying this fight? Yes. Because I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. If I don't fight for my country, who will? The problem in Pakistan is that we have what is called elite capture. The ruling elite is above law. So it's not just Pakistan's problem, it's the problem of the entire developing world. My whole campaign is to bring the powerful crooks under the law. The demand in Pakistan is for real freedom, which means justice, which means fundamental rights. Are you enjoying this fight? Yes. Because I think if I woke up and there was no challenge in my life. So میرے خیال ہے خان صاحب کی اس کلپنگ کے اندر ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب لائف میں اگر کوئی چیلنج ہی نہ ہو تو زندگی بیکار ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ بات کہے جا رہے ہیں کہ اگر میری بات، انصاف کی بات، جسٹس کی بات نہ مانی گئی تو میں باہر نہیں آؤں گا، میں کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آؤں گا اور میں یہیں کھڑا رہوں گا اور جسٹس جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا رہوں گا. لیکن صورتحال جو ہے نا وہ میرے جیسے ڈرپوک آدمی کے لیے، میں تو بہت ہی ڈرپوک آدمی ہوں. ڈرپوک اس لیے ہوں کہ نہ میں کسی کو اس سے نقصان اٹھواتا ہوں اور نہ ہی میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ دنگے فساد، سڑکوں پہ شوٹس اور لاٹھی چارج اور یہ اس قسم کے تصادم کی سیاست یا کسی قسم کی بات کو میں پسند ہی نہیں کرتا. کیونکہ اگر تصادم کے ذریعے یہ چیزیں حل ہونی ہے نا تو پھر انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کیا رہے گا. جانور جو ہے وہ انصاف کی بات نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے. عزت، تکریم، تعظیم، یہ تمام الفاظ جو ہے نا وہ پھر مائٹ اور رائٹ جو ہے نا وہ مائٹ کبھی ہمیشہ مائٹ نہیں رہتا، اور جو انفیریئر ہوتا ہے، جو ڈومینیٹڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈومینیٹڈ نہیں رہتا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب انفیریئر کو مار پڑتی ہے تو وہ مظلوم بن جاتا ہے. تو جب وہ مظلوم بنتا ہے تو اس کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جب اس کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ مار کھاتا جاتا ہے، اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ مائٹ بن جاتا ہے. اور جب وہ مائٹ بن کے مائٹ کو مارتا ہے تو مائٹ جو ہے وہ انفیریئر بن جاتا ہے، ڈومینیٹڈ بن جاتا ہے. تو اور یہ دنیا کی جنگ جو ہے وہ اسی طرح سے چلتی رہتی ہے اور سلسلہ چلتے رہتے ہیں. بہت سی باتیں کرنے کو ہیں، بہت کچھ کہنے کو ہے، اور بس میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ولاگ میں پھر بات کرتا ہوں میں، کیونکہ ولاگ لمبا ہو جائے گا اور بات چڑھانی مشکل ہو جائے گی. تو آگے کا لائے عمل کیا ہوگا، کس طرح سے موو کریں گے، یہ میں نے نہیں سوچنا، یہ آپ نے سوچنا ہے. اور اس کا حل جو ہے وہ سوچیے گا کیا ہے، مجھے بھی بتائیے گا.